ایک عام روزہ ہوتا ہے جس میں انسان کھانے پینے سے رکتا ہے، اور ایک خاص روزہ ہوتا ہے جس میں انسان ہر اس چیز سے رکتا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا، اور اس کا تعلق صرف پیٹ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق نگاہوں سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق کانوں سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق زبان سے بھی ہوتا ہے، جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اللہ کے احکامات کے آگے رک جاتا ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزے فرض کیے ہیں، اس میں ہمیں صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات ہی سے نہیں روکا بلکہ تمام کی تمام ان برائیوں سے روکا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب زندگی میں ہم بیمار ہو جائیں کبھی، تو پھر بہت سی ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے عام دنوں میں بہت مزے کی اور ہمیں بہت فائدے کی نظر آتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر کے کہنے پر ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنی سوچ بدل لیتے ہیں، ہم چاہے ان کو کتنا بھی انجوائے کرتے ہوں لیکن چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور اس کی بجائے کچھ دوائیاں کھانے لگتے ہیں جو ہمارے لیے صحت کا باعث ہوتی ہیں۔ تو وہ تو انسانی علم ہے اور انسان کی خیرخواہی ہے انسان کے ساتھ اس کو کچھ تکلیفوں سے نجات دینے کے لیے، لیکن یہاں تو اللہ رب العزت جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، اس لیے کہ اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ ہمیں کچھ ایسی النسز سے، ایسی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے ہلاکت ہے، جس میں ہمیں ہماری دنیا کا نقصان بھی ہے اور ہماری آخرت کا نقصان بھی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے جیسی چیز کو ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ فرض قرار دیا بلکہ عبادت بھی قرار دیا تاکہ ہم اسے خوشی خوشی اختیار کریں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا ان لوگوں پہ فرض کیا گیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی پچھلی تمام نیشنز پر تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو روزے کا حکم دیا۔ ان کی شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن بہت سے احکامات ہم میں اور ان میں کامن ہیں۔ یعنی یہ پابندی جو تم پر لگائی جا رہی ہے روزے کی شکل میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور تم تو امت وسط ہو، تم تو آخری امت ہو جس پر دین مکمل کیا جا رہا ہے، تو تم پر بھی اس کو فرض کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے، یا تاکہ تم، یا شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم بچ سکو۔ یعنی کچھ پابندیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پھر کچھ پابندیاں تمہیں اپنے اوپر خود لگانی ہوگی تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تتقون، تقوی کا تعلق بچنے سے ہے، یعنی کس چیز سے بچنا؟ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا، اور یہ بچنا زندگی کے سارے معاملات میں ہے۔ صرف چند حرام چیزوں سے بچنا یا رمضان میں صرف چند کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے بچنا ہی مطلوب نہیں، بلکہ ان چیزوں سے بھی بچنا کہ جو اس کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ لہٰذا یہ تقوی صبح آنکھ کھلتے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ایکسرسائز اور اس کی پریکٹس صبح سویرے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ہمارا الارم بجتا ہے اور ہمارے اٹھنے کی گھنٹی بجتی ہے یا فجر کی اذان ہوتی ہے، تو پھر ہمارا دو میں سے ایک رویہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم پہلو بدل کے پھر سے سو جائیں، اور یہ کہ دوسرا یہ کہ ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اٹھ کر نماز پڑھیں۔ وضو کرتے وقت بھی تقوی کہ ہم اپنے وضو کا پورا کریں کہ اس میں سے کوئی حصہ بھی ایسا خشک نہ چھوڑیں کہ جس سے ہمارے وضو میں کوئی خلل آئے۔ پھر اس کے بعد نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف پورا خشوع اختیار کریں۔ لعلکم تتقون، یہ تتقون ہر موقع پر ہے۔ پھر جب ہم کھانے کی میز پر ناشتے کے لیے آئے تو وہاں بھی تتقون،
بچ کر احتیاط سے، صرف صحت کے اعتبار سے نہیں، حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے. پھر جب ہم اپنے گھر سے نکلے کام کاج کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تو بھی تتقون، وہاں بھی بچنا ہے ہر غلط پریکٹس سے، ہر غلط کام سے. پھر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کریں، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرے تو اس میں بھی تتقون، تقوی، بچتے ہوئے کہ کہیں میری زبان سے، میرے رویے سے، میرے معاملے سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو کہ جو میرے رب کو ناراض کر دے. وہ صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے اچھے بول نہیں بولے گا، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھے بول بولے گا. اینڈ وائس ورسا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس لیے اچھا معاملہ نہیں کرے گی کیونکہ شوہر اس کا بہت اچھا ہے، نہیں، وہ اس لیے کرے گی کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے، یہ اس کے رب نے اس سے کہا ہے. اور وہاں بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اچھے کام کرے گا. پھر اپنے ورک پلیس پر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا کہ جن چیزوں سے مجھے دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے مجھے ان کو نہیں دیکھنا. وہ اپنی اسکرین کا استعمال کرتے ہوئے، وہ اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے، وہ کوئی کال اٹینڈ کرتے ہوئے، وہ کسی سے بزنس ڈیل کرتے ہوئے ہر جگہ تقوی کا لحاظ رکھے گا. تو قرآن مجید میں جتنی کثرت کے ساتھ، جتنا زیادہ تقوی کے لفظ کی ریپیٹیشن ہے شاید ہی کوئی اور لفظ ہو، کیونکہ یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی سے ہمارے لیے دنیا میں کامیابیاں ہیں. ظاہر ہے کہ جو شخص بہت کانشیس ہوتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہوتا ہے زندگی کے معاملات میں، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، تو وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزوں کے ایک پورے عمل اور پروسیس سے گزار رہے ہیں، کیونکہ روزے میں انسان کو چند مخصوص چیزوں سے خاص طور پر بچنے کے لیے کہا گیا، جس میں سب سے نمبر 1 کھانا پینا ہے، کہ کھانے کا ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہ جائے، یعنی پانی کا ایک قطرہ یا کھانے کا ایک چھوٹا سا گرین بھی جب وقت پورا ہو جائے کہ اب اس کے بعد اور کچھ اندر نہیں جا سکتا تو اپنا ہاتھ وہیں روک لے، اپنا چائے کا کپ وہیں روک لے، اپنا پانی کا گلاس وہیں روک لے کہ بس ٹائم ہو گیا ہے، اس کے بعد لمٹ کراس نہیں کر سکتا، اب اپنی خواہش پہ نہیں چل سکتا. تو پھر اسی طرح دن بھر آپ چاہے وضو کر رہے ہوں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ سوچتے ہیں کہیں پانی میرے حلق سے نیچے نہ چلا جائے. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل تقوی کی پریکٹس ہے، بچنا بچنا بچنا. پھر اسی طرح جنسی خواہشات، نہ صرف یہ کہ سیکشل انٹرکورس سے منع کیا گیا، بلکہ جو چیزیں اس کی طرف لے جاتی ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا، تاکہ انسان کسی ایسے وہ چیز جو حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام کر دی گئی ہے اس سے بچا جائے. کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنا لازم ہے. تو جو شخص ایک مہینے کے 30 دن بچنے کی پریکٹس کرتا ہے وہ بالآخر پھر بچنے کے قابل ہو جاتا ہے.